الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، بس تھوڑا تھوڑا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ جو اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لوط علیہ السلام بھی یہ رسولوں میں سے تھے، لمن المرسلین، ان کو بھی بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی نبی تھے۔ تو پہلے ایسے بھی تھا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہوتے تھے اور مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے تھے۔ یہ پہلے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایسا تھا۔ میں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آپ کے سامنے کیا کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں رسول بنایا گیا تھا، اور یہ جو ہے فرعون، ایک ہی زمانے میں دونوں تھے اور فرعون کے پاس دونوں کو بھیجا گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، تو یہ بھی نبیوں میں سے ایک نبی، اور ان کا رشتہ بھی تھا ابراہیم علیہ السلام سے، اور ان کی قوم کی جو غلط حرکت تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب ان کو سمجھایا گیا، لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن یہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ صرف وہ لوگ جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی بات مان لیا، اسے تسلیم کر لیا اور صحیح معنی میں مومن تھے، انہی کو جو ہے بچایا گیا اس سے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ بستی سے نکل جائیے، اس آبادی سے نکل جائیے، اور راتوں رات جو ہے ان کو نکلنے کا حکم دے دیا گیا، اور بقیہ جو لوگ رہ گئے تھے ان سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ پوری بستی جو ہے، پوری بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل، اسی کا تھوڑا سا یہاں پر ذکر کیا کہ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین۔ یاد کرو جب ہم نے ان کو نجات دی، ان کے گھر والوں کو نجات دی، یعنی اس عذاب سے بچا لیا جو عذاب اس قوم پر آیا تھا۔ اہل سے مراد یہاں پر سارے ایمان والے ہیں، ان پر جو بھی ایمان لانے والے ہیں وہ سب کی سب اس میں داخل ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آل اور اہل کا لفظ عربی میں ایمان لانے والوں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے
گھر والوں پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کو گھر والوں کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے آپ اہل بیت کہتے ہیں، آل بیت کہتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ، اسی طریقے سے جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی گویا کہ نبی کے اپنی فیملی ہو گئے، جب ایمان لے کر کے آئے تو وہ بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یاد کرو جب ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے اہل کو، یعنی ان پر ایمان لانے والوں کو، اجمعین سب کو نجات دی، الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کی۔ یہ جو کہا گیا عجوز، یہ کون؟ یہ خود لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال تھا کہ ان کی اپنی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے لوگ، لیکن ان کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا، اور جب طوفان آیا تو وہ بیٹا بھی اس میں ڈوب گیا، اس کو بھی ڈوبو دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ یہ میرا بیٹا یہ بھی جو ہے ڈوب رہا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تم پر ایمان نہیں لایا، تمہارے خاندان کے جو لوگ ایمان لائے وہی تمہارے اہل کہلاتے ہیں، اور ایسے ہی دوسرے مومنین بھی اہل میں ہیں لیکن یہ اہل میں نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ جو ہے عورت، اس کو توفیق نہیں ہوئی، نبی کی بیوی لیکن ایمان نہیں لائی۔ یہ بڑی جو ہے انسان کے لیے بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان توحید کے سائے میں رہتا ہو اور کسی بڑی شخصیت کا بیٹا یا بیوی یا جو ہے ان کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو اور اسے خود نیکی کی توفیق نہ ملے، جو ہے بڑی بدبختی ہوتی ہے، جو بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں وہی تھا معاملہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بھی کیا کہ ان سب کو جو ہے اسی نصیحت کے لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی پورا سمندر پانی کا اس کے پاس ہے لیکن پیاسا ہوتا ہے اور وہ خود اس سمندر کے پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور خود پیاسا رہ جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام خود نبی ہے، رسول ہے، اور ان کی اپنی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، تو کہا الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا عورت کے، یعنی گھر والوں میں سے ان کو الگ کر دیا گیا کیونکہ یہ ایمان نہیں لائی تھی، یہ بھی اسی میں سے رہ گئی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو سب کو سب جو ہے تہس نہس کر دیا گیا۔ آسمان سے پتھر کی بارش ہوئی تھی اور جو ہے سب اسی میں جو ہے ہلاک کر دیے گئے تھے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، تمہارا گزر بھی ہوتا ہے، یہ جو جن قوموں پر عذاب آیا اس پر تمہارا وہاں سے گزر بھی ہوتا ہے، تم جانتے بھی ہو اس کو، اور کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ سمجھتے نہیں ہو کہ اگر وہ قوم ایمان نہیں لائی تو اس کا یہ انجام ہوا، تو اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا اپنا انجام کیا ہوگا؟ سوچ لو۔ یہ جو ہے یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی مکہ والوں کے لیے۔ مکے میں یہ سب آیتیں نازل ہوئی ہیں، مکے کے ماحول میں نازل ہوئی ہیں، مکے والوں کو بار بار یہ نصیحت کی جاتی رہی ہے اور یہ لوگ جانتے بھی تھے کیونکہ قریب کے ان کے علاقے جو ہے صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی جو عذاب آیا تھا اس علاقے سے تو ان کا بہت گزر ہوتا تھا جو ہے، اور جو سعودی میں جو علاقے ہیں تبوک وغیرہ کے، ادھر جب آپ جائیں گے تو ادھر ہی سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے وہ علاقے پڑتے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کا گزر بھی جو ہے ہوتا تھا وہاں سے، جانتے بھی تھے یہ لوگ جو ہے، تو اسی کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ تم لوگ وہاں سے گزرتے بھی ہو اور
دیکھ سب جانتے بھی ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ اگر کسی قوم پر پہلے کسی شرک اور بت پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے تو یہ تم پر بھی نازل ہو سکتا ہے، اور نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اس سے پہلے قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے تو یہ عذاب تمہارے اوپر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری اہم بات جو اس آج کے درس کے لیے بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے، اہم بات، کہ انسان کے ساتھ تعلق جڑ جانے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ نیک بھی ہو گیا ہو۔ کوئی بھی تعلق جوڑ جائے، رشتہ جڑ جائے، تو کسی اچھے آدمی سے کسی کا رشتہ جڑ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ بھی نیک ہو گیا۔ یہ جو ہے ضروری نہیں ہوتا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ اب یہ لوط علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، یہ ان کی بیوی، اب ان سے ان کا رشتہ ہے، لیکن توحید پر نہیں تھی۔ یہ چیز کہنے کی ہے کہ بعض مرتبہ کہتے ہیں فلاں کے جو ہے یہ فلاں کے جو ہے بھائی ہیں، فلاں کے یہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ خود آدمی صحیح ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے جو ہے۔ ورنہ بھائی ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو، لیکن وہ آدمی بھی اچھا ہو کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ آپ معاملات وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک صاحب یہی مسئلہ میرے پاس لے کر کے آئے، وہ ان کی بیوی کا کچھ مسئلہ تھا کہ شادی کیے تھے، تو گھرانہ دیکھ کر کے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی کہتا ہے گھرانہ دیکھ کر کے جو ہے شادی کیا، جو گھر دیکھ کر کے شادی کیا۔ ہاں جو لوگ بات کرنے آئے تھے ان کے گاڑیاں بھی تھیں اور مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے، عالم تھے، یہ تھے، ایسے تھے ویسے تھے، تو میں نے سوچا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں نے شادی کر لیا وہاں پر۔ بعد میں معلوم آ کہ نہیں ہو، لڑکی بھی صحیح نہیں تھی، لڑکی کی ماں بھی جو ہے صحیح نہیں تھی، اور جو ہے برابر کچھ نہ کچھ پریشانیاں، بہت پریشان ہو کر کے فون کر رہے ہیں کیا کروں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس گھر میں کوئی پیدا ہوا ہو تو وہ بھی صحیح ہو، کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو پرسنل جو ہے اسی کو، جس سے آپ کا معاملہ ہے نا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ لڑکی سے شادی کرنا ہے تو دیکھیں کہ لڑکی خود صحیح ہے نہیں ہے، اس کے اپنے باپ کیسے ہیں، اس کے بھائی کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن خود لڑکی جو ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکے کا معاملہ ہو تو لڑکا کیسا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی جو ہے مثال موجود ہے۔ تیسری ایک اہم بات یہ بھی جو ہے، ایک اہم فائدہ اس کا عنایتوں کا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، بہت بڑی حیثیت کا آدمی ہے، معاشرے اور سماج میں، سوسائٹی میں اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس کا بیٹا صحیح نہیں ہے، اس کی بیوی صحیح نہیں ہے، اس کے گھر میں اس کا بھائی صحیح نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز اگر ہو جائے تو اس کو لے کر کے جو آدمی صحیح ہے اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ جیسے آپ دیکھ رہے لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کی بیوی صحیح ہے۔ ابراہیم جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا معاملہ تھا، خیر وہ تو باپ ہیں، باپ کو سمجھائے لیکن وہ نہیں مانے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ جو، تو کیا نوح علیہ السلام کو ہم برا بھلا کہیں گے کہ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا پائے تو ہم کو کیا سمجھا رہے؟ ایسا نہیں کہا جاتا کبھی بھی۔ لوط علیہ السلام کو کہیں گے اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پائے تو ہم کو کیا سمجھا رہے؟ ایسا نہیں کہا جائے۔ کوئی بھی شخص آج کے زمانے میں کوئی آدمی نصیحت کرتا ہے، کچھ ہے معاملہ، لیکن اس کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو خود اس کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتا اور جو ہے صحیح نہیں ہے، تو اس کو لے کر کے اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آدمی اپنے طور پر کوشش تو کرتا ہے، لیکن اگر سامنے والا نہیں مانتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہدایت دینا، توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کو بھی جو ہے نوٹ کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں آج کے اس درس کی، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔